میں اس انتظامیہ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کن کے اشاروں سے ہمیں گرفتار کر رہے ہو؟ آپ کی ڈوریاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہے؟ آپ کو کون حکم دے رہا ہے؟ آپ نے ہمارے انتظامیہ کے رابطہ انتظامیہ کے عارف سلطان پور والوں کو آپ نے گرفتار کیا، کارکنوں کو گرفتار کیا۔ وہ بندہ جو آپ کے ہمارے درمیان کا رابطے کا بندہ ہے، پرامن بندہ وہ ہے جو آپ تک ہمارے معاملات پہنچاتا ہے، آپ نے ان کو گرفتار کر دیا۔ حالانکہ میں خود وہاں موجود تھا، ہم سائٹ پر موجود تھے، باوجود اس کے پتہ نہیں کن آقاؤں کو خوش کرنا چاہ رہے تم، اور آپ لوگوں نے پھر گرفتاریاں شروع کی۔ اب یہ ہے کہ ہم یہاں پر احتجاج کرنے پرامن، ابھی بھی پرامن ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، نہ ہمارے پاس ڈنڈے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اور ایسا اوزار ہے۔ ہم تو پہلے بھی ایسے رہتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کو اصل میں اسلام سے خوف ہے، آپ کو دین سے خوف ہے، کیونکہ دین جب تخت پہ آئے گا ان چوروں لٹیروں کو تخت پر انشاءاللہ ہم لٹکائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اب شیر کراچی حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم پر جو مسلط کیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور طریقے سے 4000 کو 40,000 بنایا گیا، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جس طریقے سے 6000 کو 60,000 بنایا گیا، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور تاریخ میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا 3000 والے کو 1,03,000۔ اتنا ظلم، 1,00,000 ووٹ ڈالنا، اتنا، یعنی یہ بات یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی گرفت میں آنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں بھی آنے والے ہو، پاکستانی عوام کے گرفت میں بھی آنے والے ہو۔ ہاں انشاءاللہ۔ آج جن کا تمہیں سہارا ہے نا، ان سہاروں پر جو تم ناز کر رہے ہو اور ان کے اشاروں پہ چل رہے ہو، وہ بھی اللہ کی گرفت میں ہے، تم بھی اللہ کی گرفت میں ہو۔ ہاں انشاءاللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو ظلم کرو گے؟ اور یاد رکھیے گا، تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ کوئی عام ووٹ نہیں ہے، یہ بہت مقدس ووٹ ہے، مطہر ووٹ ہے، اور بڑی محنت کا اور مشقت کا ووٹ ہے، ایمانداری کا ووٹ ہے۔ ہم نے کبھی نہ کسی کو اس طرح کی ہدایت دی ہے کہ ٹھپا ہو، ٹھپے والے معاملات ہو، نہیں۔ ہم نے تو بس اتنی بات کی ہے، ہمیں ہمارا ووٹ دے دو، انشاءاللہ وزیر اعظم ہمارا ہی ہوگا۔ ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ ہمارے حق پہ ڈاکہ بھی ڈالو، اور پھر ہم احتجاج کریں، اور اس احتجاج پر آپ ہماری پر لاٹھی چارج کریں، پھر ہماری پر ظلم کریں، ہمارے لوگوں کو ماریں، ہمارے لوگوں کو زخمی کریں۔ یہ دیکھیں میرا بچہ یہ کھڑا ہے یہاں پہ، کھڑے ہو میرے بیٹے، کھڑے ہو، یہ دیکھیں یہ شیل مارا گیا۔ کس لیے؟ ووٹ چوری بھی تم کرو، چوروں، غداروں، ڈاکوؤں، ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ ایک تو چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، پھر ہماری پر شیل مارو، ہمیں زخمی کیا جائے؟ یہ خون نہیں ہے، یہ انقلاب ہے۔ ہاں یہ ذہنی انقلاب ہے، یہ باشعور لوگوں کا انقلاب ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ نہ سمجھے، آپ کی ذہن میں یہ ہے نا کہ آج ہم نے رزلٹ چینج کر لیا، یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کریں گے، آئیں گے احتجاج کر کے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ ایک طوفان کو بنا رہے ہیں، ہاں ایک طوفان کو للکار رہے ہیں۔ یہ ذہنیتوں کو جو آپ تبدیل کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے نفرت ڈال رہے ہیں۔ پاکستانی بچے کے قوم میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، پاکستانی بچے بوڑھا جوان کے دل و دماغ میں تم نے زبردستی اپنے لیے نفرت کو ڈال دیا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ نفرت جب اپنا راستہ اس کو نظر آئے گا، پھر آپ یہ نہیں دیکھنا کہ پھر آپ رہیں گے یا وہ رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ پرچی پر جو ہم نے اعتماد کیا ہے، ووٹ پر جو ہم نے اعتماد کیا ہے، ہمیں ہمارے اعتماد کو مت ٹھیس پہ پہنچائیں، ہمارے اعتماد کو مت ضائع کریں۔ ہم اس راہ پہ جو چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ہم کیا کریں؟ آپ ہمارے اوپر ظلم کریں گے، پھر ظلم کرنے کے بعد آپ ہمارے اوپر ہمیں کہیں گے احتجاج بھی نہ کریں، دھرنا بھی نہ دیں، یہ بھی نہ کریں، وہ بھی نہ کریں۔ اچھا پھر کیا کریں؟ پھر جو کرے، جو تم چاہو وہی کریں۔ تم نے جو چاہا وہ تو کیا، تم نے جو چاہا وہ تو کیا، تم نے زبردستی، تم لوگ زبردستی ایم کیو ایم کو جو 5ویں نمبر پر، میرے حلقے میں 5ویں نمبر پر تھا، 5ویں نمبر والے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے مٹھائی بانٹنے والوں کو۔ یہ خیرات کی سیٹیں ملی ہیں، اور خیرات کی سیٹیں خیراتیوں کو ہی ملتی ہے۔
ہاں تو تم لوگ خیراتی ہو تو خیراتی ہی رہنا، مگر بات یہ ہے ہم یہاں پیغام یہ دینے آئے ہیں، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، یہاں سے دعا کر کے واپس جانا تھا، مگر اب ہم نے یہ آپ کو آگاہی دے رہے ہیں، آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم پیغام دے رہے ہیں، جب تک ہمارے ذمہ داران یہاں نہیں آئیں گے، جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جب تک وہ یہاں نہیں آئیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہاں آپ یہ انتظامیہ خود چاہتی ہے کہ ہم لوگ دھرنا دیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ہم دھرنا دیں، پھر ہم صرف یہاں دھرنا نہیں دیں گے، ہم پھر پورے ملک میں دھرنا دیں گے۔ ہاں ہم پورے ملک میں راستے میں ہیں۔ مجھ سے میرے قائدین پوچھ رہے ہیں بتائیں کتنے لوگ گرفتار ہیں، کون کون گرفتار ہے، کیا کیا ہوا ہے، بتائیں ذرا۔ میں نے کہا نہیں میری بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلدی بھیج رہے ہیں، بس ہم پیغام دے رہے ہیں ہمارے بندوں کو جلدی بھیج دیا جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ جو ہم نہیں چاہ رہے تھے وہ ہو جائے۔ ہاں ہم نے دھرنے کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے، ہمارا دھرنا نہیں ہوتا، وہ آگ ہے وہ سب کو جلا دے گا۔ ہاں اس لیے بچے اس سے، ہاں ہمیں اس طرف نہ لے کے جائیں جس طرف ابھی بھی آپ نے ملک کو تباہ کر دیا، ابھی بھی ظلم آپ نے کیا ملک کو، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مہنگائی کے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، آپ اپنے مرضی کے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، عوامی مینڈیٹ کو آپ ضائع کر رہے ہیں، عوام کو آپ نہیں، عوام جن کو منتخب کرنا چاہتی ہے آپ ان کو نہیں لانے دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آگے کے حالات اور خراب ہوں گے، اور مہنگائی ہوگی اور خرابی آئے گی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ساری چیزوں کو ٹھیک کریں گے، ٹھیک کرتے کرتے 76 سال میں آپ نے ہی تباہی کے بہانے پر پاکستان کو کھڑا کیا ہے۔ بس ہماری بات یہی ہے، ہمارا پیغام یہی ہے جو ہم دے چکے ہیں، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے سندھ کے